الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل صدق عام بھائی عزیز اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر توبہ کرنے کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والوں توبہ کر لو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایسی توبہ جو ہمیشہ بنے یعنی اس توبہ پر پھر قائم بھی رہو پہلے توبہ کر لو اور پھر اس توبہ پر قائم بھی رہو اس لیے اللہ جل جلالہ نے اس کی تاکید اس لیے ارشاد فرمائی کہ توبہ پر قائم رہنے والی توبہ پر توبہ کرو کہ جب انسان توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اپنے جرائم سے اپنی معصیتوں سے جب ہر برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے امتحان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پھر اس بندے کو پرکھتے ہیں کہ میرے بندے نے یا میری بندی نے جو توبہ کی ہے آیا اس پر قائم ہے یا نہیں ہے اور توبہ کرتے ہوئے صدقے دل سے اس توبہ کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا اس پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا جب انسان ضلالت کی زندگی یعنی ضلالت معنی گمراہی کی زندگی جب گزارتا ہے بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے معصیتوں میں ساری زندگی گزارتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں کوئی پرواہ نہیں پریشانی نہیں ہوتی کوئی ٹینشن نہیں نہ اس کی طرف مسائل متوجہ ہوتے ہیں نہ اس کی طرف آفات متوجہ ہوتی ہیں نہ اس کی طرف بلائیات متوجہ ہوتی ہیں بالکل قطعاً کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو جب وہ غلطی پر غلطی کرتا ہے تو پھر انسان کو ڈھیل دیتا ہے اس کی رسی چھوڑی چھوڑ دیتا ہے پھر اس پر پریشانی بھی کوئی نہیں آتی پریشانیاں مصیبتیں آفات مسائل مشکلات یہ اس وقت آتی ہیں جب اللہ جل جلالہ اپنے بندے کو پرکھتے ہیں کیونکہ ہر مصیبت کے بدلے بھی اللہ کے ہاں اجر ہے ہر پریشانی مصیبت آفات اور ہر مشکل کے بدلے میں اللہ کے ہاں اجر ہے وہ اجر سے خالی نہیں بیماری ہے وہ بھی اجر سے خالی نہیں رزق کی تنگی ہے وہ بھی اجر سے خالی نہیں کسی قسم کی کوئی مصیبت آ گئی وہ بھی اجر سے خالی نہیں کوئی آفت آ گئی اللہ کی طرف سے اس میں مبتلا ہو گیا وہ بھی اجر سے خالی نہیں اللہ کے ہاں کوئی مصیبت بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں تو بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی جو نیک لوگ ہوتے ہیں مصیبتیں آفات مصائب ان پر آتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں کہ وہ بحیثیت انسان کی چھوٹی موٹی غلطی سے جو ان کے اللہ کے ہاں درجات کم ہوتے ہیں اللہ ان کو وہ مصیبت دے کے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے سچی توبہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سچی توبہ کرتا ہے پھر امتحان شروع ہوتا ہے دیکھیں نا ایک بچہ ہے وہ تعلیم کا جو ہے نا وہ تدریس کا وہ نظام جو اس کا کورس ہے وہ پڑھتا ہی نہیں اسکول میں داخلہ نہیں لیتا تو اس کا امتحان کیسے ہے جو بچہ اسکول میں داخلہ نہیں ہوا اس کو امتحان ہو سکتا کوئی امتحان نہ اس کو استاد کی فکر ہے کہ میں نے استاد کو جواب دینا ہے نہ اس کو سبق یاد کرنے کی فکر ہے کہ میں نے سبق سنانا ہے نہ اس کو امتحان کی فکر ہے کہ میرا کوئی امتحان ہوگا اور اس میں میں نے فیل ہو جانا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔
پھر استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کی فکر، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کی فکر، سبق یاد کرنے کی فکر، اور پھر امتحان میں پاس ہونے کی فکر۔ یہ ساری مشکلات اس وقت آتی ہیں جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے۔ تو بالکل بعین ہی اللہ نے اپنے بندے کے لیے بھی یہ نظام رکھا کہ جب وہ توبہ کر کے گناہوں سے اپنی زندگی کو ہٹا کر اعمال کی طرف لاتا ہے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر یہ امتحان شروع ہو جاتے ہیں، یہ فکریں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس نے آخری امتحان میں کامیاب ہوا۔ اور پھر جو اس فکر مندی کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ اس کو امتحان میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مصیبت، پریشانی، آفت، مسائل میں مبتلا ہونا، یہ سب کچھ اس وقت آئے گا جب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے درجات بڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم بہت محبوب رکھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اس بات کا ادراک صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز خیر والی ہے اور کون سی چیز شر والی ہے، تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہ اللہ جانتا ہے بس۔ اب ظاہری اعتبار میں انسان بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اعمال صالحہ کی فکر ہے، نہ ذکر و اذکار کی فکر ہے، بظاہر بے فکری کی زندگی، اپنی مرضی سے سویا، اپنی مرضی سے اٹھ گیا۔ لیکن میرے دوستو، چونکہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر تو مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ ملائکہ ایسے ہیں جن کو نافرمانی کے اختیار نہیں ہے، شیاطین ایسے ہیں جن کو فرما برداری کے اختیار نہیں۔ اللہ نے اس انسان کو دونوں اختیار دیے ہیں، فرما برداری کا بھی اور نافرمانی کا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے اس کو مسجود الملائکہ بنایا ہے کہ ملائکہ بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں کہ جب یہ نافرمانی کے اختیار کے باوجود نافرمانی نہیں کرے گا، صرف فرما برداری کا اختیار استعمال کرے گا، تو پھر یہ اللہ کا خلیفہ بنتا ہے زمین پر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے بندہ، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے پہلے عرض شروع کیا تھا کہ جو ہی زندگی کا رخ بدلا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، امتحان شروع ہوا۔ رزق میں تنگی، بیماریوں کا بڑھ جانا، مسائل میں مبتلا ہو جانا، پریشانیوں کا بڑھ جانا، آفات میں مبتلا ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جب کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ الفاظ ہے، یہ شرط ہے کہ جو ہی توبہ کر کے تائب ہو کر اپنی سابقہ زندگی سے، اپنی برائیوں سے، اپنے معاملات سے، جو نافرمانیوں سے، اپنے گناہوں سے تائب ہو کے جو ہی اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، پھر اللہ یہاں فرمانے
استقاموا، پھر اس پر قائم رہا، اس پر ڈٹا رہا، آفات میں بھی متزلزل نہیں ہوا، مصائب میں بھی متزلزل نہیں ہوا، پریشانیوں میں بھی متزلزل نہیں ہوا، مشکلات میں بھی متزلزل نہیں ہوا، تو پھر اللہ نے اس کے لیے وعدہ ہے ثم استقاموا، کہ جب اس پر قائم رہا تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اللہ اس پر فرشتوں کو اتاریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اللہ فرمائے کہ ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، وقتی طور پر مصیبت ضرور آئے گی، وقتی طور پر پریشانی ضرور آئے گی، وقتی طور پر مشکلات ضرور آئیں گی، وقتی طور پر آفات میں ضرور مبتلا ہوگا، لیکن جب اس پر قائم رہے گا کہ نہیں میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، میں نے اپنے اللہ سے صلح کرنی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی گناہوں کی زندگی میں نہیں لوٹنا، میں اس پر قائم ہوں، تو پھر یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے چکے ہوتا ہے، تو شیطان جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے جب وہ شیطان کو ناکام کر کے اللہ کے ساتھ کی ہوئی صلح پر قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، پھر ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کا کوئی خوف ان پر لاحق نہیں ہوتا، اور ان کو بشارت دی گئی ہے، ان کو بشارت ہے اس جنت کی، ان جنتوں کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ کس بات پر؟ توبہ کر کے اس پر قائم رہ گیا۔ کس بات پر؟ جو توبہ کی ہے اس پر قائم رہنا، کیونکہ توبہ کرنے کے ساتھ ہی مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفات آئیں گی، مشکلات میں مبتلا ہو جائے گا، پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا یہ کیا ہے، یہ کیا دین ہے، دینداری ہے، یہ کیا نیکی، اس سے تو تیری پہلی زندگی اچھی تھی، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا کہ تیری پہلی زندگی اچھی تھی، تجھے تو کوئی پریشانی نہیں، نہ دن کی فکر تھی نہ رات کی فکر، اور تیرا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا، تیری ملازمت بھی بڑی اچھی چل رہی تھی، تیرا نظام زندگی بڑا اچھا چل رہا تھا، اور یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے تیرے اوپر یہ سب کچھ آئی ہم سے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا نا توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قائم رہنے والی پکی توبہ پر، توبہ کرو پکی توبہ، قائم رہنے والی توبہ۔ تو پھر جو لوگ متزلزل ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جو کچی توبہ والے ہوتے ہیں پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور ان کو پٹا کے لے جاتا ہے واپس اسی زندگی سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دین کو اختیار کرنے توبہ کی وجہ سے، یہ ہم نے دینداری کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، وہ تو شیطان ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان بے بس ہے۔ شیطان تو انسان کے خون کے اندر ایسے، رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، جس طرح خون تمہارے رگوں کے اندر دوڑتا ہے اس طرح شیطان، لیکن جو اس کے وسوسے میں آ گیا، دنیا کی بھی ناکامی اور اخروی ناکامی، دونوں جانوں کی ناکامی ناکامی، لیکن جو اس کے وسوسے سے بچ گیا، قائم رہا کہ میرا اللہ مجھے پہچان رہا ہے، میرا اللہ مجھے پرکھ رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو غلام تھے، جب ان کے آقا کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تو اس نے ان پر سختی شروع کر دی۔ وہ جتنی سختی کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنی ہی بلند آواز سے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ان کے وہ مشرکین تھے، مختلف بتوں کو پوچھتے تھے، اور دین کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس کوئی چیز کسی کا وجود نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کے، بس کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پہلے ہر چیز
چیز کی نفی کی ہے، ہر چیز کی نفی کی ہے کہ دنیا دل سے ہر چیز کی محبت نکالو گے تو پھر اللہ کی محبت دل میں اترے گی۔ دودھ ڈالنا ہے نا پیالے میں تو پہلے پیالے کو صاف کرنا تو پھر دودھ ڈالیں گے۔ گندے پیالے میں دودھ کوئی نہیں ڈالتا، اللہ کی محبت کیسے دل میں اترے گی؟ اس دل کے اندر جس میں دنیا کی محبت ہوگی۔ تو جو سختی کرتے تو احد احد پکارتے تھے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ لوگ جلتے تھے، ٹوٹتے تھے کہ یہ کیوں احد کہتا ہے؟ ایک ہی معبود علیہ باللہ، وہ تو کہتے ہیں ایک معبود نہیں، یہ بارشوں کا معبود ہے، یہ رزق کا معبود ہے، یہ فلاں چیز کا معبود ہے، وہ اپنے اپنے بنا کے 360 بت بنا کے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہ اولاد دینے والا ہے، یہ موت دینے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا نظام۔ تو کسی نے کہا کہ بلال اپنا اونچی بلند آواز سے آپ نہ پڑھا کریں، خاموش رہیں، خاموش ہو جائیں۔ میں کیسی بات کرتے ہیں؟ میرا اللہ مجھے تکلیف دے کے مجھے پرکھ رہا ہے کہ بلال اپنے ایمان میں کچا ہے یا پکا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت کو سیکھیں تو صحابہ سے سیکھیں، رضوان اللہ اجمعین سے۔ اللہ سے ایسی محبت کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے، یہی ان کے رب ہونے۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے کامیابی کا راستہ پا لو گے۔ محبت صحابہ نے کر کے دکھائی، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں سے رہا تھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا توبۃ النصوح، یا الذین آمنوا توبوا، بس اتنا حکم کافی تھا، اے ایمان والو توبہ کر لو، اے ایمان والو توبہ کر لو، اتنا حکم کافی تھا۔ توبۃ النصوح کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکید فرمائی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد تمہارا جو امتحان شروع ہوگا، خدا نہ خواستہ اس میں کہیں متزلزل نہ ہو جائے۔ توبہ کرنے کے بعد جب مصیبتیں آئیں گی تو خدا نہ خواستہ سابقہ زندگی کی طرف نہ لوٹ جائے۔ توبہ کرنے کے بعد جب مصیبتیں متوجہ ہوں گی، پریشانیاں متوجہ ہوں گی، آفات میں مبتلا کیے جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ بدظن ہو کے پیچھے واپس نہ چلے جانا، اس لیے کہ پہلے جب توبہ سے پہلے گناہ کرتے تھے تو صرف گناہ ہوتا تھا، جب توبہ کرنے کے بعد بدظنی کی بنیاد پر واپس جاؤ گے تو کفر کی حد تک چلے جاؤ گے۔ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے۔ علیہ باللہ دل کے اندر یہ بات ذرا سے اتری نہیں کہ لو جی، اور توبہ استغفر اللہ، عام دین میں سے باتیں ایسے ہو جاتی ہیں معلوم، یعنی جب سے نمازیں پڑھنا شروع کی ہیں مصیبتیں نہیں جاتی، معذرت یہ کفریہ کرنا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سے روزے رکھنا شروع کیے تو اس پریشانی نہیں جاتی، جب سے اللہ توبہ شروع کی ہے، توبہ کی ہے، مصیبتیں نہیں جان چھوڑتی، اس سے تو پہلی زندگی اچھی تھی۔ الیاذ باللہ میرے دوستو، یہ کفریہ کلمات ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا توبۃ النصوح، قائم رہنے والی توبہ، پکی اور سچی توبہ کرو، اور قائم رہو توبہ پر، قائم رہنے والی توبہ کر کے اس پر قائم۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفات میں مبتلا کیے جاؤ گے، لیکن جب اس پر قائم رہو گے ثم استقاموا تو پھر اللہ کی مدد اترے گی، اور اللہ کی مدد کس حال میں اترے گی؟ ولا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ دنیا کے اندر نہ کوئی خوف ہوگا ان
جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ بندے کے دل میں جیسا گمان ہوگا اللہ رب العزت ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں، انا عند الظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، اللہ فرماتے ہیں بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کروں گا، اور ساتھ فرما دیا فلیظن بی ما شاء، اب جا بندے جس طرح مرضی میرے ساتھ گمان رکھ۔ اگر ہم مشکوک حالت میں توبہ بھی کریں گے لیکن پھر بھی دل میں ابہام رہے گا کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی نہیں کی، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی ویسے ہی۔ اور ایک اللہ والوں سے جب سوال کیا گیا کہ حضرت توبہ کی قبولیت کے کیا آثار ہیں کہ توبہ قبول ہوئی، فرمایا جب معافی مانگنے کے بعد دل میں اطمینان اتر آئے تو سمجھ لو کہ میری توبہ قبول ہوئی۔ دیکھیں نا آدمی گناہ کرتا ہے اس کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ مسلمان کلمہ ہو بڑے سے بڑا بھی گناہ کرے گا میرے دوستوں تو اس کے دل کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو، ایک اضطراری کیفیت پیدا ہو، اور اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ لیکن جب اس گناہ کی وجہ سے، اس معصیت کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، اس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جب اللہ سے توبہ کرے گا، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر لے گا، ندامت اپنے دل میں لے آئے گا، تو پھر اس کے بعد جب اگر اطمینان ہو جاتا ہے دل کو تو بقول اللہ والوں کے کہ سمجھو اس کی توبہ قبول ہو۔ اس لیے میرے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ہمیں ہر روز توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کیا پتا ہم روزانہ کی بنیاد پر کتنے گناہ ایسے کر جاتے ہیں، کتنے بول ایسے بول جاتے ہیں، کتنے معاملات ایسے کر جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن ہمیں وہ بہت پسند ہے۔ لیکن تمہارے لیے بہتر کیا ہے اور تمہارے لیے نقصان دہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرمایا اللہ جانتا تم نہیں جانتے اس کو۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرتے۔ اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مختصر چھوٹا سا استغفار، اور سب سے بڑا وہ ہے جو پانچواں کلمہ پڑھتے ہیں سعید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت واعوذ بک من نعمتک علی واتوب ذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سب سے بڑا استغفار ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر استغفار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے 3 مرتبہ صدقے دل سے یہ جملہ پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس کے تمام گناہ معاف فرما۔ آپ کتنا وقت لگتا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دو دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ ہوا۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ لیکن جو صدقے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ جب میں پڑھوں گا میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میرے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، تو میرے دوستو اللہ جل جلالہ اس کے واقعتاً تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے کثرت استغفار یہ بڑا ضروری ہے۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایک روایت میں ہے
کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرنے کا فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے دوستو، محبوب علیہ السلام کو استغفار کی ضرورت ہے؟ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے ہماری زبانوں پر ہر وقت استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھ استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے، دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، صلاۃ و حرکت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھے پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ درود شریف کی کثرت جب کریں گے تو زندگی بدل جائے گی، اور موازنہ کر رہے کہ پہلے کیسی زندگی تھی اور بعد والی کیسی زندگی تھی۔ اور استغفار کی بھی یہی کیفیت ہے، جب استغفار کی کثرت کریں گے 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 500 1000 جتنا بھی پڑھ سکتے۔ عام معمول جو اللہ والا کا وہ 300 مرتبہ ہے، 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا اور 300 مرتبہ استغفار کرنا۔ اللہ والے جو تسبیحات جو بتاتے ہیں وہ بھی اتنا، لیکن کو جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی فائدہ ہے۔ استغفار کو بھی اس کے ساتھ ملا ہے، درود شریف کے ساتھ، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے کیا تھوڑا مشکل ہوگا پہلے، لیکن بعد میں پھر جب معمول بن جائے گا، پھر جب نہیں پڑھیں گے استغفار تو کمی محسوس ہوگی، پھر جب درود شریف نہیں پڑھیں گے تو کمی محسوس ہوگی کہ میں نے آج کچھ کم کیا ہے، کچھ پڑھا نہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی اور پھر اس توبہ پر قائم رہنے کی اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔